الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن جسے ہم پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ قرآن کے معنی وہ کتاب جسے خوب پڑھا جائے، جسے بار بار پڑھا جائے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن کریم ہے۔ اس کتاب سے بڑھ کر کوئی اور کتاب نہیں ہے کہ اسے پڑھا جاتا ہو، اسے یاد کیا جاتا ہو۔ دنیا میں کسی بھی کتاب کے مکمل طور پر حافظ نہیں ملیں گے۔ ایک چھوٹا بچہ اگر بادشاہ کوئی غلطی پڑھنے میں کر رہا ہو، وہ فوراً ٹوک دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ نے یہاں غلطی کی ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں نازل ہوئی ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یعنی دنیا کے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے یک بارگی نازل فرمایا، لیکن آسمان دنیا سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں نازل فرمایا۔ جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن کی ڈیفینیشن، قرآن کی تعریف یہ ہے کہ وہ کتاب جو جبریل علیہ السلام کے واسطے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہو، جس کا ہر لفظ معجزہ ہو، جس کی تلاوت میں اجر و ثواب ہو، عبادت ہو، اور جو سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو اور سورۃ الناس پر ختم ہو، یعنی سورہ فاتحہ سے جس کی شروعات ہو اور جس کا اختتام سورۃ الناس پر ہو، اور جو ہم تک متواتر یعنی تواتر کے ساتھ سلسلہ وار چلا آ رہا ہو، بیچ میں کوئی گیپنگ نہ ہوئی ہو، اس کا سلسلہ رک نہ گیا ہو، اور جو مصحف میں لکھا ہوا ہو، وہ قرآن کریم ہے۔ اسے قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ اس کے 5 نام ہیں۔ ایک نام قرآن ہے، دوسرا نام فرقان ہے، تیسرا نام الکتاب ہے، چوتھا نام التنزیل ہے، اور 5واں نام الذکر ہے۔ لیکن سب سے زیادہ فیمس اور مشہور جسے قرآن کہا جاتا ہے یہی ہے۔ قرآن کے معنی ابھی بتایا کہ وہ کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہو اور اس کے ہر لفظ میں معجزہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اس سے پہلے جو نبی اور رسول آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ معجزے عطا فرمائے۔ کسی کو ید بیضا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ مادر ذات اندھوں کو ہاتھ رکھتے ہی وہ بینا کر دیتے تھے اور مٹی کی چڑیا بنا کر وہ اڑا دیتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ عطا فرمایا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یا موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا کہ جب وہ زمین پر ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جایا کرتا تھا، سانپ بڑا بن جایا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مصر میں ان کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور ایک میدان میں جادوگر جمع ہوئے اور ہر جادوگر یہ کہہ رہا تھا کہ اب میں غالب ہو کر رہوں گا، فرعون جو اس وقت کا بادشاہ تھا اسی نے ان لوگوں کو جمع کیا تھا۔ سارے جادوگر کہہ رہے تھے کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آ کر رہیں گے۔ ہر جادوگر کہہ رہا تھا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب آ کر رہیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ اور ہی منظور تھا۔ انہوں نے جب اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں زمین پر ڈالی تو وہ سانپ بن گئے، لاٹھیاں سانپ بن گئیں، رسیاں سانپ بن گئیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ کیا دیکھتے ہو، اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر جیسے ہی ڈالی
وہ بڑا اژدہا بن گئی، اور سارے سانپوں کو جو جادوگروں نے اپنے جادو کے اثر سے بنا ڈالا تھا، ان سب کو وہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی نگل گئی، جو سانپ بن گئی تھی ان سب کو موسیٰ علیہ السلام کا وہ سانپ جو حقیقتاً ان کی لاٹھی تھی سب کو نگل گیا اور کھا گیا۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا۔ ایک معجزہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا عطا فرمایا تھا کہ جب وہ ہاتھ سورج کی طرف کر دیتے تھے، سورج کی روشنی مان پڑ جاتی تھی اور ان کا ہاتھ روشن ہونے لگتا تھا۔ اسی طریقے سے دیگر نبیوں کو جو معجزے عطا فرمائے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جو معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن کا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے معجزہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پورے عرب میں جو عربی جانتے تھے، اس کے نوک و پلک سے واقف تھے، اور عربی جن کا میدان تھا شعر و شاعری عربی میں کرتے تھے، اور راتوں میں محفلیں سجتی تھی اور مشاعرے ہوتے تھے اور ہجو گوئی ہوتی تھی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج فرمایا ہے، یہ چیلنج کیا ہے، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو اپنے کو عرب اور دوسروں کو عجم یعنی گونگا سمجھتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے قل لو استمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كانوا بعضهم لبعض ظهيرا۔ کہہ دیجئے اگر انسان اور جنات مل کر کے اس جیسا قرآن لانا چاہیں، لا یأتون بمثلہ، اس جیسے وہ نہیں لا سکتے، ولو کانوا بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں، سب مل کر کے یہ قرآن کو بنانا چاہیں وہ بنا نہیں سکتے۔ جب اس چیلنج میں لوگ فیل نظر آئے اور اس چیلنج کو قبول نہ کیا تو قرآن نے ایک اور چیلنج لوگوں کو دیا کہ پورا قرآن اگر نہ بنا پاتے ہیں تو ٹھیک ہے، قرآن کی 10 صورتیں ہی بنا لیں۔ اللہ فرماتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ، قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو قرآن کو کہتے ہیں کہ یہ شاعری کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، جو یہ نہیں مانتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ پورا قرآن نہیں لا سکتے تو قرآن کی 10 صورتیں لے آئیے، 10 صورتیں لے آؤ، صحیح تو پیش نہیں کر سکتے، گڑھی ہوئی ہی کہیں سے لے آؤ۔ جب اس چیلنج کو قبول نہیں کیا لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اے نبی جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے گڑھ لیا ہے اور ایک عجمی شخص ہے جو آپ کو سکھاتا ہے، آپ کو ٹیچنگ کرتا ہے، آپ کو پڑھاتا ہے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارے قرآن کے نہ ماننے کی وجہ کیا ہے، ان سے کہیے قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے شک میں ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی پیش کر دو۔ تم سے تو چیلنج یہ کیا گیا تھا کہ پورا قرآن پیش کر دو، لیکن پورا قرآن کا چیلنج تم نے قبول نہ کیا، پورے قرآن کا چیلنج تم نے قبول نہ کیا تو 10 صورتوں کا ہی چیلنج قبول کر لو، پھر اس کا بھی تم نے چیلنج قبول نہ کیا، اب یہ تم سے چیلنج کیا جا رہا ہے کہ قرآن کی ایک صورت ہی پیش کر دو، قرآن کی ایک صورت ہی پیش کر دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو چاہو اپنے مددگار، اپنے ہیلپر رکھ لو، بنا لو، اور اس میں اسی کام میں جٹ جاؤ، لگ جاؤ، منہمک ہو جاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہارے اندر غیرت ہے، اللہ تعالیٰ ان کنتم صادقین کر کر ان کی غیرت کو بھڑکا رہا ہے، ان کی حمیت کو بھڑکا رہا ہے۔ اگر تمہیں ذرہ برابر بھی سچ کا لحاظ ہے یا تمہیں ذرہ برابر بھی تمہارے اندر سچ کا مادہ ہے
تو تم اس قرآن کی ایک صورت ہی پیش کر دو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکے، اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت اور اس کے دماغ اور اس کی سوچ کا خیال رکھتے ہوئے فرماتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اب تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ بہرحال قرآن کے معنی وہ کتاب جسے خوب پڑھا جائے، جسے بار بار پڑھا جائے، اور اس کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ کتاب جو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل کی گئی ہو، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہو، سورۃ الفاتحہ سے جو شروع ہو اور سورۃ الناس پر جو ختم ہو اور ہم تک تواتر سے چلی آ رہی ہو، اور مصحف میں وہ لکھی ہوئی ہو، مصحف میں وہ لکھی ہوئی ہو، اور جس کے ہر لفظ میں معجزے ہوں اور جس کی تلاوت پر اجر و ثواب ملتا ہو، اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو خوب پڑھیں اور اس کی خوب تلاوت کریں، چاہے ہمیں اس کی میننگ معنی سمجھ میں آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، کیونکہ قرآن اللہ کی طرف سے الفاظ اور معنی دونوں کے ساتھ نازل ہوا ہے اور دونوں کے ساتھ ہم سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ جو قرآن سمجھتا ہے، جو قرآن سمجھتا ہے اس کو بھی ثواب اور اجر ملتا ہے، اور جو نہیں سمجھتا ایسے ہی پڑھتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حروف مقطعات کے معنی حدیث میں ہے کہ کسی کو نہیں پتہ، لیکن اللہ کی طرف سے اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ الف لام میم، اس کے معنی کسی کو نہیں پتہ ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف لام میم کے کہنے پر 30 نیکیاں ہیں۔ الف پر 10 نیکیاں اور لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں، الف لام میم کے لفظ پر 30 نیکیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملتی ہیں۔ ظاہر ہے اس لفظ کے کوئی معنی نہیں جانتا کیونکہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب قرآن کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسروں کو پڑھانے، دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔